بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 126۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، خاتمے میں ہم نے کل پڑھا تھا، ایک ہوتا ہے مقتضی ظاہر حال اور ایک ہوتا ہے مقتضی حال۔ مقتضی ظاہر حال یعنی مخاطب کی جو ظاہری صورتحال ہے وہ جس کلام کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ مقتضی حال یعنی متکلم جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس انداز سے کلام ہونا چاہیے۔ اکثر یہی ہوتا ہے اور اصل یہی ہے کہ جو مقتضی ظاہر حال ہوتا ہے وہی مقتضی حال بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ متکلم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو ظاہری صورتحال ہے اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق گفتگو نہ کی جائے، بلکہ کسی اور صورت پر کلام لایا جائے۔ بعض قرائن شواہد ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ عدول کے چند صورتیں ہم کل پڑھ چکے تھے کہ جہاں پر کلام مقتضی حال کے مطابق تو ہوتا ہے لیکن مقتضی ظاہر حال کے مطابق نہیں ہوتا۔ البتہ وہ ہم نے اختصار سے پڑھے تھے کیونکہ ان صورتوں سے متعلق تفصیل سے بحث پہلے گزر چکی ہے۔ آج سے چند اور صورتیں ہیں جو صاحب کتاب لے کر آئے ہیں۔ ان صورتوں سے پہلے ان 9 ابواب میں بحث نہیں ہوئی، اس لیے صاحب کتاب نے ان صورتوں کو یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کلام کے بعض اور صورتیں بھی ہیں کہ جہاں پر کلام مقتضی حال کے مطابق تو ہوتا ہے لیکن مقتضی ظاہر حال کے مطابق نہیں ہوتا، بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ فرماتے ہیں کلام کے بعض اور بھی صورتیں ہیں کہ جن میں کلام کو مقتضی ظاہر حال پر نہیں لایا جاتا، البتہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ حال اسی کلام کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے جس صورت پر متکلم کلام لے کر آتا ہے، لیکن کلام کی وہ صورت ظاہر حال کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہاں پر تقریباً صاحب کتاب کوئی 6 انواع عدول لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے التفات۔ التفات کا مطلب کیا ہے؟ التفات یعنی متکلم کا اپنے کلام کو تکلم، غیبت یا خطاب میں سے ایک صورت سے دوسرے میں تبدیل کرنا۔ لازم سی بات ہے جب ایک متکلم گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اپنے کلام میں جو وہ ضمائر استعمال کرتا ہے یا وہ ضمائر غائب کے ہوتے ہیں یا وہ مثلا مخاطب کی ضمیریں ہوتی ہیں اور یا وہ متکلم یعنی تکلم جو کلام کر رہا ہے وہ اپنے لیے ضمیریں استعمال کر رہا ہوتا ہے، متکلم کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا ایک کلام میں متکلم غیب کی ضمیر لے کر آتا ہے، درمیان میں وہ کلام کو تبدیل کر کے مخاطب کی ضمیریں لانا شروع کرتا ہے، یا مثلا ابتدا سے وہ مخاطب کی ضمیریں لاتا ہے کلام میں، پھر ایسے افعال لے کر آتا ہے جس کے ساتھ مخاطب کی ضمیریں ہیں، لیکن درمیان میں پھر وہ غائب کی ضمیروں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے اصل کلام سے عدول کرتا ہے، ظاہر حال سے عدول کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت، اور اس کو کہتے ہیں التفات۔ مثلا ایک مقرر ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ تقریر کر رہا ہے، اگر وہ ایک ہی لہجے پر گفتگو کرے، ایک ہی انداز سے گفتگو کرے، تمام کے تمام ضمیریں خطاب کا لائے یا تمام کے تمام ضمیریں جو ہے وہ غائب کا استعمال کریں تو جو سامنے والے ہیں وہ تو سو جائیں گے بیچارے، وہ تو بور ہو جائیں گے۔ اس لیے تاکہ سامنے والے جو ہے وہ بیدار رہیں، ان کی توجہ اسی خطیب کی طرف رہے، لہٰذا وہ اپنے کلام کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنے کلام میں مخاطب کی ضمیریں لاتا ہے تو کبھی وہ غائب کی ضمیریں لے کر آتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ ممبر پہ جا کے واعظ و نصیحت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا وہ شخص کے جو گناہ کرتا ہے
تو اس کے لیے فلان عذاب ہے، فلان عذاب ہے۔ اے لوگوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی نافرمانی کرتے ہو، خدا کے حضور گناہ کرتے ہو؟ تو آپ دیکھیں پہلے مثلا غائب کی ضمیریں تھی، پھر وہ مخاطب کی طرف آ گیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ سامنے والے لوگوں کو، سامنے والے جو مخاطبین ہیں ان کو بہتر انداز سے سمجھائے اور ان کو متوجہ کرے، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے، تو اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ التفات کی پھر 6 اقسام ہیں، یعنی کبھی کبھار جو متکلم ہے وہ تکلم سے، یعنی متکلم والی ضمیروں سے غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، غائب کی ضمیریں استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار وہ تکلم سے خطاب کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی خطاب سے تکلم کی طرف، کبھی خطاب سے غیبت کی طرف، اور اسی طرح کبھی مثلا غیبت سے خطاب کی طرف اور کبھی غیبت سے تکلم کی طرف۔ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَقِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَنْوَاعٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ، یہ جو اوپر کہا گیا ہے خاتمے کے آغاز میں کہ کبھی کبھار کلام مقتضی حال کے مطابق تو ہوتا ہے لیکن مقتضی ظاہر حال کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس طرح اور بھی کلام کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ وہاں پر کلام مقتضی حال کے مطابق تو ہوتا ہے لیکن مقتضی ظاہر حال کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثلا ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے الالتفات۔ الالتفات وهو الانتقال من كل من التكلم او الخطاب او الغیبت الى صاحبه لمقتضیات ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات تفننا في الحديث وتلوينا للخطاب حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة وتنشيطا وحملا على زيادة الإصغاء، فإن لكل جديد لذة ولبعض مواقعه لطائف ملاك إدراكها الذوق السليم۔ التفات یعنی کلام کو تکلم، خطاب اور غیبت ان میں سے ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل کرنا، یہ ہے التفات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلم سے متکلم خطاب کی طرف کلام کو تبدیل کرتا ہے، یا مثلا تکلم سے غیبت کی طرف تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا خطاب سے تکلم کی طرف یا غیبت کی طرف، یا مثلا غیبت سے تکلم کی طرف یا خطاب کی طرف کلام کو تبدیل کرتا ہے، تو اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس کافی سارے اغراض بلاغی ہیں، مثلا کافی سارے اسباب ہیں کہ جس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ جو متکلم ہے وہ کلام کو ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل کرتا ہے۔ مثلا ایسا کیوں کرتا ہے؟ تفنن فی الحدیث، اپنے جو کلام ہے اپنی گفتگو کو فنی بنانے کے لیے۔ کیا مطلب فنی بنانے کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے مثلا اگر کوئی بندہ ہے وہ تقریر کر رہا ہے یا خطاب کر رہا ہے، وہ بس غائب کی ضمیریں ہی استعمال کرتے جا رہا ہے، وہ خطاب کی طرف نہیں جا رہا، تکلم کی طرف نہیں جا رہا، تو سامعین سمجھیں گے کہ اس کو تو گفتگو کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو بہترین خطابت نہیں آتی، یہ اس کو ماہرانہ وہ جو کلام ہوتا ہے، ماہر جو جس طرح کلام کرتے ہیں، فنی جو کلام ہوتا ہے وہ اس کو نہیں آتا۔ یعنی اپنے کلام کو فنی بنانے کے لیے کبھی کبھار ایسا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار اپنے خطاب کو، گفتگو کو مزیدار بنانے کے لیے، تلوینن یعنی لون سے ہے، رنگ و روغن دینے کے لیے، اس کو مزیدار بنانے کے لیے، اٹریکٹیو بنانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ جو سامع ہے وہ بور نہ ہو جائے۔ لازم سی بات ہے، اگر سامع ایک طرح کے ہی کلام سنتا جائے گا تو بور ہو جائے گا بیچارہ، لیکن اگر آپ کلام کی صورتیں تبدیل کرتے جائیں گے تو اس سے وہ بور نہیں ہوگا، بلکہ وہ یعنی اس کے اندر ایک قسم کی وہ پیدا ہوگی، ذوق پیدا ہوگا کلام کو سننے کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وَلِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر جدید لذیذ ہوتا ہے،
تو جب آپ کلام کو چینج کرتے ہیں تو اس سے اس کلام میں لذت آ جاتا ہے، اور بعض مواقع پر اس سے کلام میں بہت سارے لطائف آ جاتے ہیں۔ البتہ اس چیز کو ہم کہاں سے درک کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ذوق سلیم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کی جو لطائف ہے اس کو درک کر سکتے ہیں، اور ذوق سلیم کے ذریعے سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا فلاں مقام پر میں تکلم سے خطاب کی طرف جاؤں یا غیبت کی طرف جاؤں، یا مثلا خطاب سے تکلم کی طرف آؤں یا غیبت کی طرف۔ وَاعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ الْعُدُولِ فِي الْالْتِفَاتِ سِتَّةٌ۔ اب التفات میں ہم ایک صورت سے جو دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس کی 6 صورتیں ہیں۔ التفات کی 6 قسمیں ہیں، بالکل آسان ہے۔ ہمارے پاس 3 حالتیں ہیں، یعنی تکلم، خطاب اور غیبت۔ ابھی ان میں سے ہر ایک سے 2 کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں، تو اس طرح یہ 6 بن جائیں گے، یعنی تکلم سے خطاب کی طرف، تکلم سے غیبت کی طرف، خطاب سے تکلم کی طرف اور خطاب سے غیبت کی طرف، 4 ہو گئے۔ اسی طرح غیبت سے تکلم کی طرف اور غیبت سے خطاب کی طرف، تو اس طرح یہ کل 6 صورتیں التفات کی بن جاتی ہیں۔ آسان ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ العدول من التکلم الی الخطاب کقولہ تعالی۔ اب تکلم سے خطاب کی طرف پہلی جو صورت لے کر آئے ہیں وہ ہے تکلم سے خطاب کی طرف۔ انسان پہلے متکلم کی ضمیریں استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن فوراً پھر خطاب کی طرف چلا جاتا ہے، مخاطب کی ضمیریں کلام میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 22 ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، تکلم ہے، متکلم کی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں، پھر فوراً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو بھی اسی کی طرف پلٹ جانا ہے، فوراً خطاب کی طرف آیا ہوا ہے۔ یہ مومن آل یاسین کا کلام ہے جو خداوند تبارک و تعالی قرآن مجید میں لے کر آئے ہیں۔ تو مومن آل یاسین نے پہلے تکلم کی ضمیریں استعمال کی، اس کے بعد پھر خطاب کی طرف منتقل ہوئی۔ وتوضیح ذلك ان الرجل بعد بیان حال نفسه التفت الى قوم فقال وإليه ترجعون يريد به انذارهم بيوم الرجوع وانه تعالى سيحاسبهم على ما عملوا فيجازيهم بمساوي اعمالهم۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے مومن آل فرعون نے؟ لازم سی بات ہے، وہ اپنے قوم کو تنبیہ کر رہا تھا، وہ اپنے قوم کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، تو پہلے اس نے تکلم کی ضمیریں استعمال کی، پھر فوراً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہہ کر قوم کی طرف متوجہ ہوا اور قوم کو متنبہ کرنا اور ان کو توجہ دلانا شروع کیا کہ آپ لوگوں نے خدا کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اور خدا آپ کے اعمال کا حساب کرے گا، خدا آپ کا حساب لے گا۔ ساتھ یہ کہ یعنی جو آپ کے برے اعمال ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یہ برے اعمال کریں گے اور ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی ہم سے حساب لینے والا نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے رجوع بھی کرنا ہے، دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اور اس ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو یعنی اے قوم، آپ کی جو برے اعمال ہیں ان کا وہ حساب بھی لے گا اور اس کی سزا بھی تمہیں دے گا، یعنی ان برے اعمال سے پلٹ آئیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تکلم سے خطاب کی طرف کلام کو منتقل کیا گیا ہے۔ اس طرح 5 صورتیں اور بھی ہیں، انہیں الگ ایک اور درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔